گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عقل والوں کے واقعات میں ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس میں کچھ واقعات سنیں گے جس کے ذریعے سے ہماری عقل میں اضافہ ہوگا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں آپ پائیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح غصہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے انسان اس وقت ہوش گوا بیٹھتا ہے، اس کی عقل اس وقت کام نہیں کرتی جب وہ لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر چلیں گے کہ لالچ انسان کو بسا اوقات اس کی عقل کام نہیں کرتی جب وہ لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موذی صفت سے، لالچ سے بچائے اور قناعت اور سخاوت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک شخص آپ سے ملا۔ وہ آپ سے کہنے لگا کہ حضور، میں آپ کی صحبت پانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکتیں میں حاصل کروں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب وہ شخص آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رکے اور فرمایا کہ ہم دونوں مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے۔ آپ بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ ایک روٹی اس کو دی، اس نے کھائی، اور ایک آپ نے کھائی، اور آپ دریا کے قریب پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، دیکھا کہ وہ تیسری روٹی غائب تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلیں آگے سفر کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو لے کر آگے تشریف لے گئے، اور آگے جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ آپ نے اس ہرنی کے بچوں کو اشارہ کیا۔ ہرنی کا بچہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ پاتے ہی بچہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو ذبح فرمایا اور اس کو آگ پر بھونا، اور دونوں نے خوب مل کر گوشت کو کھایا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جس پروردگار نے تمہیں میرے ہاتھ پر یہ معجزہ دیکھنے کو دیا کہ ایک ہرنی کے بچے کو میں نے بلایا اور اسے ذبح کیا، اور ذبح ہونے کے بعد ہم نے کھایا، اور کھانے کے بعد اس ہرنی کے بچوں کی ہڈیوں کو پھر سے آپ نے جمع کیا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے اس پروردگار کی قسم کہ جس نے میرے ہاتھ پر تجھے یہ معجزہ دیکھنے کی توفیق دی، تو نے یہ معجزہ دیکھا میرے ہاتھ پر، یہ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص پھر کہنے لگا تیسری روٹی کا پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے سفر جاری رہا۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ آگے ایک دریا تھا، اور دریا پر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اس شخص کا، اور اس دریا پر آپ چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اسی کو ہم آگے مزید چلائیں گے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ سنیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا جانور کتنا مانتے تھے، آپ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ بھی جانوروں کی فریادوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک ہرنی کا واقعہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک خیمہ دیکھا۔ اس خیمے میں ایک اعرابی نے، ایک شخص نے ایک ہرنی باندھ رکھی تھی، اس نے پکڑ رکھا تھا، اور وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہرنی نے جیسے ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس شخص نے مجھے باندھ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے، میرے جنگل میں بچے ہیں 2، میرے تھنوں میں دودھ ہے جو کہ جم رہا ہے، یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، میں دودھ اپنے بچوں کو پلاؤں جا کر۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو جائے گی تو کیا واپس آئے گی؟ وہ کہنے لگی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس آ جاؤں گی۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ہرنی کو کھولا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس گئی، انہیں دودھ پلایا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہرنی پھر دوڑتی ہوئی واپس آئی۔ اتنے میں وہ عربی مشکیزہ لے کر پانی کا وہ آ گیا تھا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ ہرنی تو مجھے بیچ دو۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہرنی میں نے آپ کو ہبہ کر دی، آپ کو تحفہ دے دی۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کو لیا اور آزاد کر دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہرنی جب حضور نے اسے آزاد کیا تو وہ جنگل کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور پاک پروردگار کی تسبیح کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بھی فریاد سنا کرتے تھے، ان کی بھی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کتب حدیث میں مروی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور آگے دریا آتا ہے، اور دریا جب آتا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دریا پر چلنے لگ جاتے ہیں، پانی پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ جب دریا پار ہو جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ جس پروردگار نے تمہیں میرے ہاتھ پر یہ معجزہ دیکھنے کو دیا تو سچ سچ بتا، تو جو اس پروردگار کی قسم وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص پھر کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے سفر جاری و ساری تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے اور آگے ایک ریت کا صحرا تھا، ریت کے بہت بڑے اونچے اونچے پہاڑ سے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریت کی جگہ پر رکے اور وہاں پر 3 ڈیریاں لگائیں، آپ نے ریت کی 3 ڈیریاں لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ڈیری تمہاری، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ ریت کی 3 ڈیریاں سونا بن گئیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سونا بنی ہے ان میں سے ایک ڈیری تمہاری، ایک ڈیری میری، اور تیسری ڈیری اس شخص کے لیے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے، تم اپنی اٹھاؤ میں اپنی اٹھاؤں، چلتے ہیں آگے۔ تو وہ شخص فوراً بول پڑا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 ڈیریاں تم ہی رکھو، میں جا رہا ہوں۔ وہ شخص لالچ میں آ کر اس نے جب دنیا کے مال اور اس قدر اس نے یہ کام، وہ یہ نہیں جانتا تھا، کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن وہ کیسے جھوٹ بھی بول رہا ہے، لالچ بھی کر رہا ہے، اور لالچ میں جب وہ آیا تو پھر اس نے کیا اگلا، حقیقت بتا دی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور آگے چل کر اب وہ شخص وہاں موجود ہے، ریت کی ڈھیریاں اس کے پاس ہیں جو کہ سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور اتنے میں 2 شخص وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ 2 شخص وہاں پر آتے ہیں دیکھتے ہیں ویران کے اندر، یہ ویرانے کے اندر یہ شخص موجود ہے اور اس کے پاس سونے کی 3 ڈھیریاں موجود ہیں۔ ان 2 شخصوں نے کہا ہم ان سے مارتے ہیں، مارنے کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ سونا سارا لے لیں گے۔ وہ جیسے ہی قریب آئے اس نے کہا تم مجھے مارو نہیں، ایسا کرتے ہیں تینوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ آج ٹھیک ہے مارتے نہیں ہیں، تینوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ تینوں نے بانٹنے کے لیے بیٹھے، ان میں سے ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں قریب جا کر کسی شہر سے گاؤں سے ہم کھانا لے آتے ہیں، وہ کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد ہم بانٹیں گے۔ اب ان میں سے ایک شخص کھانا لینے کے لیے گیا، 2 وہاں موجود تھے۔ جو کھانا لینے کے لیے گیا شیطان اس کے پاس آیا، شیطان نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کیا تم 3 بانٹو گے، تمہیں کم ملے گا، ایسا کرو اس کھانے میں زہر ملا دو تاکہ وہ دونوں کھاتے ہی مر جائیں، سارا سونا تم لے لینا، مزے کرنا، مزے کی زندگی گزارنا۔ اس نے کیا کیا، کھانے کے اندر زہر ملا دیا، کھانے کے اندر اس نے زہر ملایا۔ ادھر جو 2 شخص تھے انہوں نے کہا، انہوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں، شیطان نے انہیں یہ ڈالی بات کہ تم ایسا کرو جیسے ہی وہ آئے کھانا اس سے لے لینا، اس کو مل کر ہم دونوں قتل کر دیں گے، ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر آتا ہے ان کے پاس پہنچتا ہے تو کھانا یہ لیتے ہیں اور فوراً اس کو قتل کر دیتے ہیں جس طرح پلاننگ بنائی ہوئی۔ وہ جب قتل ہو جاتا ہے یہ کھانا زہر والا کھاتے ہیں، یہ بھی دونوں مر جاتے ہیں، سونا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے وہاں سے گزرے، وہ تینوں شخص وہاں مرے پڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو دنیا کی لالچ کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ بسا اوقات دنیا کی لالچ میں آ جاتا ہے، اس کی عقل ڈھک جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ دنیا کی لالچ کے اندر اس قدر منہمک ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ یہ
جو میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے رب نے منع کیا ہے، وہ لالچ کے اندر اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، اس قدر اس کا ذہن کام نہیں کرتا اور وہ ناجائز کام بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے بچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر مومن قناعت پسند ہوتا ہے جبکہ بدترین مومن لالچی ہوتا ہے، اور سخی کا کھانا دوا ہے اور لالچی کا کھانا بیماری ہے۔ لالچی انسان بڑا ہی دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی وہ خسارہ اٹھاتا ہے۔ لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 1000 سال کی عمر پائی، وہ لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بڑا خوش خصال تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے 4000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، ان کا فیض اٹھایا، ان کی برکتیں پائیں، ان کی باتیں سنی، اور ان کی خود کی عمر 1000 سال تھی۔ بڑی حکمت بھری باتیں، بڑے حکمت بھرے واقعات ہیں ان کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا بڑے اچھے حال کے اندر وہ رہتی تھی، لیکن اس کا دل بڑا تنگ تھا۔ وہ ایک جنگل میں رہتی تھی، اور اس جنگل کے اندر وہ نہ اس کا کوئی کھیت تھا، نہ اس کا کوئی اور گھر تھا، بس وہ رہتی تھی۔ اتفاق سے اسے ایک مرغی مل گئی۔ مرغی جب ملی اسے تو وہ مرغی روزانہ اسے ایک انڈا دیتی تھی۔ روزانہ وہ اس مرغی کے انڈے کو لیتی اور اسے بیچ کر وہ خود بھی کچھ کھاتی اور مرغی کو بھی کچھ کھلاتی۔ اس طرح اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس نے لالچ کی، اس نے کہا کہ یہ ایک مرغی انڈا دیتی ہے، اگر میں اس کو زیادہ کھلاؤں تو ہو سکتا ہے یہ 2 انڈے دینے لگ جائے۔ تو اس کو یہ ترکیب سوجی۔ اس کے بعد اس نے مرغی کو زیادہ کھلانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے زیادہ کھلانا شروع کیا، مرغی کا ظاہر ہے وہ برداشت نہ کر سکی مرغی، اور مرغی مر گئی۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ جو اس نے ایک انڈا اسے ملتا تھا اس سے بھی وہ محروم ہو گئی۔ تو یہ نادان لوگ ہوتے ہیں جو نادانی کرتے ہیں، اور بسا اوقات لالچ کے اندر آ کر وہ اپنا نقصان اور خسارہ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طمع انسان کے ہوش گوا دیتا ہے، یعنی لالچ انسان کے ہوش گوا دیتا ہے، اس کے ہوش حواس پھر کام نہیں کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ بس اوقات انسان فطرت ہی کے طور پر لالچی ہوتا ہے، تو پھر وہ لالچ کے اندر آ کر طرح طرح کے کام کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ ایک حریص اور ایک حاسد 2 آپس میں دوست تھے، اور دونوں ایک دن دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ جو تمہیں لگے، جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دو۔ اب فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کی باتوں کو سنا، تو فرشتے کو اندازہ ہو گیا، بات پتہ لگ گئی کہ یہ ان میں سے ایک حریص ہے اور ایک حاسد ہے۔ حریص یعنی لالچی، اور حاسد وہ جو کہتا ہے جی اس کو کیوں ملی ہے، مجھے ملتی، اس سے ختم ہو جائے مجھے مل جائے۔ تو یہ حاسد تھا۔ فرشتے نے کہا جی تم دونوں سوچ لو، طریقہ یہ ہے کہ تم میں جو کوئی پہلے دعا مانگے گا، جو چیز وہ مانگے گا دوسرے کو وہ دگنا ملے گی۔ اب جو حریص تھا یعنی لالچی تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ میں اگر پہلے مانگوں گا تو کام ہو سکتا ہے کم پڑے، اس لیے میں چپ ہو جاتا ہوں، بعد میں مجھے دگنا ملے گا، جو وہ مانگے گا اسے دگنا ملے گا مجھے۔ تو لالچی یہ سوچ کر چپ ہو جاتا ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے ڈن یہ ہوا کہ میں پہلے مانگوں گا۔ اب حاسد نے پہلے مانگا، اور مانگا اس نے کیا، حسد تھا نا اس کو کہ وہ دوسرے کو دگنا نہ ملے، اس کو یہ حسد تھا کہ اس میرے دوست کو دوسرا دگنا ملے کیوں، مجھ سے ڈبل ملے کیوں، اور لالچی پہلے مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے، نقصان سنی آگے۔ تو وہ کہتا کیا ہے کہ اس کی آرزو کیا ہے، آرزو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ جو میری آنکھ ہے نا، یہ بیماری کی وجہ سے زرد پڑ گئی ہے، پیلی پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے بڑا تکلیف میں ہوں، میرے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ فرشتے کو یہ کہنے لگا کہ میری یہ آنکھ ہی نکال دو، میری یہ آنکھ ہی نکال دو۔ لالچی کہنے لگا، جو وہ دوسرا تھا حریص، کہنے لگا اس کی تو آنکھ نکل جائے گی، لیکن میری تو پھر دونوں ہی آنکھیں ختم ہوتی ہیں، میں تو پھر دونوں ہی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اس لیے وہ شخص لالچی وہاں سے دور بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تو یہاں کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ لالچی انسان ہو یا حریص انسان ہو، تو حاسد جو بھی چال چلے اس کی چال ہمیشہ اسی کو آ کر نقصان پہنچاتی ہے، اور حریص جو بھی کچھ کر لے، جتنا بھی کچھ کر لے، وہ کتنا ہی زور لگا لے حریص آدمی، اس کو وہی ملتا ہے جو اس کی مقدر میں ہوتا ہے۔ بندہ بس اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ حرص کر رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ حرص کے اندر جا کے مال 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 کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ نتیجتاً ملتا تو اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کا مال تو وہی ہے
کہ یا تو اس نے جو خرچ کر لیا یا اپنا پہن لیا کھا لیا یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے، وہی اس کا مال ہے. جو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ تو ورثاء کا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ حریص نہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل قناعت کر کے اپنی زندگی گزارے. مدنی چینل کے ناظرین، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، ہر حال میں یاد کرے، پروردگار کو خوش کرے، یاد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے. انسان خدا کی طرف جھک جائے. اے انسان خدا کی طرف جھک، دکھ ہو یا سکھ، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کو جھکنا چاہیے، رب کو یاد کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان بڑے آرام اور سکون کے اندر ہو پھر یاد کرے. نہ، ہمارا حال تو بالکل الٹا ہے. ہم پر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے تو ہم رب کو یاد کرتے ہیں. بڑے آرام اور سکون کے اندر جب آ جائیں تو پھر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ بھول جاتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بندہ بیمار ہو جائے تو خوب یاد کرتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو خوب یاد کرتا ہے، کسی مقدمے میں ناجائز پھنس جائے تو بڑی دعائیں کرتا ہے، اور کوئی چوری ہو جائے خدا نخواستہ تو بڑا یاد کرتا ہے، کوئی اس کو مارے دھمکائے تکلیف پہنچائے تو یاد کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حال خوشی کے اندر ہو یا غمی کے اندر ہو، کسی بھی حال میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. ایسا نہیں اس کے اوپر کوئی غم آئے تو مسجد میں نظر آئے، لیکن جیسے اس کے غم دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں برکت آ جائے، مال آ جائے، پھر وہ مسجد میں نظر ہی نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ ہر حال میں یاد کرے. اس کی عادت بنائیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. تو بہرحال ایک شخص تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. وہ ایک دن بکریاں چراتے چراتے تھک گیا، وہ کہیں چلا گیا، بکریوں کو اس نے چھوڑا اور کہیں چلا گیا. جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بکریاں گنتا ہے، دیکھتا ہے ساری بکریاں، اس میں سے ایک بھیڑ کا بچہ گم ہوتا ہے. اب ساری بکریاں موجود ہیں، شکر ادا کرتا کہ چلیں جی ساری بکریاں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی شیر اس کو اٹھا کر نہیں گیا. وہ ایک بھیڑ کا بچہ نہیں تھا. اس نے ڈھونڈا جیسے تیسے، مگر اس کو بچہ نہ ملا. وہ فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگا، گڑگڑانے لگا کہ یا اللہ یہ جو بچہ گم ہوا ہے مجھے مل جائے، میرا مال ضائع ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں. تو مجھے جو چور جس نے یہ چوری کی ہے میرے بھیڑ کے بچے کو اٹھایا ہے، یا اللہ مجھے وہ چور دکھا دے، مجھے چور کا بتا دے، میں اسے بچہ لے لوں گا، میں اسے بچہ چھین لوں گا. اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا، میں چور کو بند کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا. تو بہرحال وہ شخص چور کو ڈھونڈنے کے لیے، چور کو تلاش کرنے کے لیے دعائیں مانگنے لگا، بجائے یہ کہ وہ کہتا جی اللہ تعالیٰ مجھے رزق میں برکت دے تو میری باقی بکریاں بچ گئیں، تیرا شکر ہے. نہیں، وہ کہنے لگا مجھے چور کا پتہ لگ جائے، چور کا پتہ لگ جائے. تو اب وہ سجدے سے جیسے اس نے سر اٹھایا، دیکھا کہ سامنے شیر کھڑا ہوا ہے. شیر کہتا ہے ہاں بھائی بولو، میں ہوں تیرا چور، میں نے بچہ اٹھایا بکری کا، بھیڑ کا بچہ میں نے اٹھایا ہے. اب وہ شخص جیسے اس نے سر اٹھایا، شیر کو دیکھا، شیر کہتا ہے ہاں میں ہوں تیرا چور، کیا کہنا ہے مجھے، کیا کرنا ہے میرا. فوراً سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ اس چور سے جان بچا لے، یہ چور چلا جائے، چور نے میری اب اس چور سے جان چھڑا دے، میں ایک مرغی نہیں، ایک بکری نہیں، پورا ریوڑ تیری راہ میں صدقہ کروں گا، اس چور سے جان چھڑا دے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے، وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رکھ دیتا ہے، آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے. بندے لوگ کہتے پھرتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. بندہ جس طرح کا رب تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہوتا ہے. یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو کہتا ہے میرا پروردگار میری دعائیں سنتا ہے، اور پروردگار اس کی دعائیں سنتا ہے، اور جس طرح وہ رب تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ویسی رحمت فرماتا ہے. تو ہمارا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، التجاؤں کو سنتا ہے. اور قیامت کے دن بندہ جب دعا کے اجر کو دیکھے گا کہ جو دنیا میں نے دعائیں مانگی تھی اس کا اجر اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، تو وہ کہتا ہوگا کہ دنیا کے اندر کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. آج مجھے قیامت کے دن اس کا اجر جو دیکھ رہا ہوں، یا مجھے آج ملتا، دنیا کے اندر نہ ملتا. تو لوگ دعا کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اور دعا کے اندر جس طرح دعا مانگنے کے آداب ہیں اس کو ہی ملوث خاطر نہیں رکھتے. تو دعا کے لیے ضروری بھی ہے کہ دعا کے آداب کو بھی رکھا جائے، اور جو بندہ کھاتا ہے وہ رزق حلال کھائے، انشاءاللہ العزیز اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا رزق حلال، لقمہ حلال کو لازم کر لو.
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی اور فوراً اس کا اثر بھی ظاہر ہوا کرتا تھا۔ تو لقمہ حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، حلال کھائیں اور دعا کے آداب پر بھی عمل کریں۔ دعا مانگنے کے آداب الحمدللہ دعوت اسلامی میں بھی سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے ظاہری بھی آداب ہوتے ہیں، باطنی بھی آداب ہوتے ہیں۔ باطنی آداب، حلال کھائے بندہ، جھوٹ نہ بولے، حسد نہ کرے، حرص نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور ظاہری آداب بھی اس کے ہیں جو ہمارے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں بتائے جاتے ہیں۔ اور آپ کوشش کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی، ہفتہ وار اجتماع جو آپ کے قریب میں جہاں جہاں مدنی مراکز میں ہوتے ہیں ان ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں۔ جب بندہ اجتماع میں شریک ہوتا ہے وہ دعا مانگتا ہے، اجتماعی دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس اجتماع میں ایک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو بندہ اکیلے بھی دعا کرے اور اجتماع میں مل کر دعا کرے، دعا کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ بس اوقات دعا سے کئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب شخص وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہوتا ہے، جو اسے ملا ہے وہ اس پر خوش رہے، اس میں شکوہ و شکایت نہ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو مالی تھا، باغ کے اندر وہ پانی کو پودوں کو پانی دیا کرتا تھا، درخت لگایا کرتا تھا۔ اس نے ایک گدھا خریدا اور گدھے پر وہ خوب اپنے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا، لیکن سارا دن باغ کے اندر وہ گدھا چھوٹ کر اپنے مزے سے وہ گھاس کھاتا تھا، بڑے آرام کے ساتھ سکون کی وہ زندگی گزار رہا تھا، اور گدھے کے اوپر کوئی مشکل کام گدھے سے نہیں لیتا تھا وہ مالی۔ اب گدھے کو یہ زندگی پسند نہ آئی۔ گدھے نے کہا کہ یا اللہ، مجھے اس سے جان چھڑا، اس کام سے جان چھڑا، مجھے کہیں اور میں چلا جاؤں۔ تو کرنا ایسا ہوا کہ اس مالی کے دل میں خیال آیا کہ اس گدھے کو بیچ دوں، جو کہ گدھا بڑا فربا ہو گیا تھا، موٹا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو کوئی کام تھا نہیں۔ وہ سارا دن تر و تازہ صبح و شام تازہ گھاس کھاتا اور بڑے مزے کے اندر وہ رہتا تھا۔ لیکن پھر وہ شکوہ کیا، اس نے کہا جی یہ زندگی یہ کوئی زندگی ہے، اس سے کوئی بہتر زندگی ہو۔ اب وہ گدھا، اس نے یہ کیا اور گدھے کے مالک کو خیال آیا کہ اس کو بیچنا چاہیے۔ اس نے بیچا کس کو؟ کمہاروں کو۔ جو کمہار ہوتے ہیں جو مٹی کے برتن بناتے ہیں ان کو گدھا اس نے بیچ دیا۔ کمہار گدھا لے گئے اور گدھے سے جا کے انہوں نے خوب کام لیا، خوب اس کی پیٹھ کے اوپر برتن رکھے اور خوب اس سے جو کام لیا۔ کھانے کو کم ملتا تھا اور اس کے اوپر سے مٹی اٹھا کر لاتے تھے اور اس کے اوپر گوبر اٹھاتے تھے، طرح طرح کے گدھے سے کام لیتے تھے۔ گدھے کو کھانے کو بھی کم ملتا تھا۔ گدھا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں کمزور ہو گیا، اور اب وہ کہنے لگا کہ یا اللہ، میری اس سے جان چھڑا، میں اس حال میں خوش نہیں ہوں، میں کہیں اور چلا جاؤں۔ کمہاروں کے دل میں خیال آیا، انہوں نے وہ گدھا کھٹیکوں یعنی ایسے لوگوں کو بیچ دیا کہ جو جانوروں کی کھالیں اتار کر بیچا کرتے تھے۔ گدھا ان کے پاس جاتا ہے اور وہ روزانہ، ان کا پھر طرز زندگی الگ تھا، وہ اس گدھے کو لے جاتے، اس کے اوپر مرے ہوئے گدھوں کو لاتے، مرے ہوئے گھوڑوں کو لاتے اور اٹھا کر لے آتے، ان کی کھالوں کو اتارنے کے بعد وہ ان کو بیچا کرتے، اور کھانے کو کم ملتا تھا گدھے کو۔ اب گدھا کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، اے اللہ میری جان چھڑا دے، ان آقاؤں سے مجھے بچا لے۔ اب گدھا روزانہ یہی التجا کیا کرتا تھا اور اس کو پرانے وہ خواب نظر آتے تھے کہ پہلے میں کب تھا، کیسا تھا، اب کیا میری حالت ہے۔ اس کے بعد ایک رات گدھے نے جیسے تیسے کوشش کر کے اس نے ان لوگوں سے جان چھڑا کر بھاگا۔ رات کو جب گدھا بھاگنے لگا، بھاگتے 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 آگے جب جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک ریچھ ہے جو سامنے آ گیا۔ ریچھ نے اس پر جھپٹا مارا اور گدھے کا کام تمام کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا اس بات سے، اس واقعے سے، کہ جو لوگ اپنے نصیب پر خوش نہیں ہوتے ان کا نتیجہ بڑا خراب نکلتا ہے۔ جو لوگ قناعت نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، ان کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے۔ حالات بہتر ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے بندہ، قناعت کرے بندہ، اور ایسے لوگ کبھی کسی حال میں، کسی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ قناعت نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، وہ پھر اسی طریقے سے ان کا نتیجہ نکلتا ہے جیسا کہ آپ نے یہ حکایت سنی ہے۔ تو ہمیں قناعت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے انسان کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جسے فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میں تمہیں اس میں اضافہ دوں گا، ترجمے کا خلاصہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ بندہ غور کرے
کہ جو میں نعمتیں اس وقت استعمال کر رہا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک، زندگی سے اب تک کرتا آ رہا ہوں، کیا ان نعمتوں کا میں حقدار ہوں؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر جو نعمتیں فرما رہا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ میری اتنی نافرمانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، حالانکہ میں تو اس کا فرمان بردار بندہ نہیں ہوں۔ بندہ یہ غور کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا اور وہ اچھی سکون بھری زندگی گزارے گا۔ اور جس بندے کے اندر شکوہ شکایت ہو اور قناعت نہ ہو وہ کبھی آرام اور سکون کی زندگی نہیں گزارے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا، وہ اس کے اوپر اپنے روزمرہ کی زندگی کے معاملات کیا کرتا تھا۔ وہ تاجر تھا شخص۔ اس کو معلوم ہوا کہ دریا کے اس پار اس کنارے ایک ساحل پر نمک مل رہا ہے اور اس نمک سے وہ تجارت کرے۔ وہ اپنے گدھے کو لے کر جب اس پار گیا اور نمک لے کر جب وہ دریا کے پار کرنے لگا تو اچانک کیا ہوا کہ گدھے کو ٹھوکر لگی اور گدھا دریا کے اندر گر گیا، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ اس اوپر جو نمک تھا وہ گھل گیا۔ گدھا جب دریا سے باہر نکلا تو بڑا ہلکا ہو چکا تھا، دوڑتا ہوا گھر آ گیا گدھا، اور اس طرح تاجر کو نقصان ہوا۔ تاجر بڑا پریشان ہوا اور پھر اگلے سال تاجر نے ارادہ کیا کہ دوبارہ جائے۔ جب وہ ساحل پر تاجر جاتا ہے اور پھر وہ نمک خرید کر گدھے پر لاتا ہے، گدھا جیسے ہی اس ندی کے دریا کے کنارے قریب پہنچتا ہے تو وہ جیسے ہی گدھا پار کرنے لگتا ہے تو جب درمیان میں پہنچتا ہے تو گدھا جان بوجھ کر گر جاتا ہے، اور نتیجتاً گدھا جب گرتا ہے تو نمک سارا گھل جاتا ہے اور اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کا مالک سمجھ گیا، کہنے لگا کہ گدھے، اگر تو نادان اسی طرح کرتا رہا اور اس طرح مجھے نقصان پہنچاتا رہا تو یاد رکھ میرے پاس بھی کئی داؤ ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عقل مند شخص کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا یہ خود احمقانہ حرکت ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال وہ گدھا تھا اور وہ انسان تھا، ظاہر ہے اس کا مالک تھا، تاجر تھا، اور انسان عقل والا ہے، گدھے کے اندر کیا عقل ہونی ہے، اور ایسی حرکتیں گدھا ہی کرتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان جو گدھوں جتنی سوچ رکھتے ہیں وہ بھی ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے اور ایسے کام وہ نہ کرے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بھی اس کے داؤ آتے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر روئی رکھ دی، گدھے کے اوپر، اور پھر وہ دریا کے پار سے جب واپس آنے لگا تو گدھے نے اپنی حرکت کے مطابق اس دریا کے اندر جب وہ گرا تو روئی کیونکہ اتنی مقدار میں اس کے اوپر تھی جتنا وہ نمک رکھا کرتا تھا، روئی کے اندر نتیجتاً پانی آیا۔ جب پانی آیا تو روئی پانی سے بھر گئی، گدھے کے اوپر اور زیادہ وزن آ گیا جس سے اس کا چلنا دشوار ہو گیا۔ تو انسان عقل مند آدمی ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈھسا جاتا، یہ ایک مقولہ بھی ہے اور یہاں پر یہ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا۔ اور اسی بات کی طرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایک شخص بدر کے اندر آتا ہے اور وہ شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو مقولہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈھسا جاتا، اس کا ایک پس منظر احادیث کریمہ میں بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سیرت ابن ہشام میں واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ بدر فرمائی تو اس میں ایک شخص جو ابو عزا عمر نامی تھا وہ بھی اس جنگ کے اندر آ گیا۔ 70 لوگ قیدی بنے کفار، ان 70 لوگوں میں سے یہ شخص بھی تھا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوا تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگا میرا حال آپ پر مخفی نہیں ہے، میرے حال سے آپ واقف ہیں، میں اہل و عیال والا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، میرے حالات بڑے تنگ تھے، میں ان کے ساتھ اس لیے آ گیا تھا جنگ کرنے کے لیے تاکہ مجھے کچھ مال مل جائے، میرے حالات بہتر ہو جائے، میں چل جاؤں۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مجھے رہا کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست کو سن لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رہا کر دیا، رہائی کا پروانہ دے دیا اسے، اور اسے عہد لیا کہ تو دوبارہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا، کہا جی ٹھیک ہے میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا۔ اب جنگ احد جب ہوئی تو جنگ احد کے اندر اس نے بد عہدی کی اور جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلافی کی، اور پھر وہ کفار کے ساتھ مل کر کفار کو اشعار سنا کر ان کو برانگیختہ کر کے وہ آر دلا کر
وہ اشعار پڑھا کرتا تھا، ان اشعار کے ساتھ ان کو جوش بڑھا کر وہ مسلمانوں کے خلاف کفار کو لے آیا۔ غزوہ احد کے اندر اتفاق سے کوئی اور قیدی نہیں بنا تھا، وہ شخص کسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنے لگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ بندہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم مکے میں جا کر اپنے دائیں بائیں لوگوں کو یہ بتائے کہ دیکھو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ میں ایسے ان کو دھوکہ دے کر آ گیا، لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن مارنے کا حکم فرما دیا۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، بندے کو خوب اپنی عقل کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، جب ایک بار کہیں سے دھوکہ کھا لے تو دوسری بار ذرا فہم و فراست کے ساتھ وہ کام کرے، بیدار عقل کے ساتھ وہ کام کرے اور اپنی عقل کو اچھے کاموں میں صرف کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کی عقل بڑھے گی بھی، اور جب ایک بار کسی جگہ سے دھوکہ کھائے تو دوبارہ وہ چکنا ہو جائے اور جاگ جائے، بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے ایسے واقعات، ایسی باتیں پڑھیں، سنیں تاکہ ہمارے ذہن میں، عقل میں اضافہ ہو۔ آپ یہ سلسلہ بھی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسے ایسے پیارے پیارے واقعات آپ سنتے رہیں گے، جس سے ہمیں آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری سوچ بھی وسیع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عقل کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری، دین پر عمل کرنے میں لگائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقل کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں